الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں، وہ آپ کو بہکا دیں، بریکٹ میں یعنی غلطی میں ڈال دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ نہیں بہکاتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کا کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے کتاب اور حکمت کو۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو سکھایا وہ جو چیزیں آپ نہیں جانتے۔ ماں کے نیچے لکھے من الشرائع والاحکام، من الشرائع والاحکام، تفسیر قرطبی۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل نہ ہوتا اور اللہ کی آپ پر رحمت نہ ہوتی تو البتہ ارادہ کر دیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے، طائفتن کے نیچے لکھیں بشر اور اس کی قوم، وہی بشیر اور اس کی قوم۔ یہ جو منافق تھا اس کی جو قوم، اس نے تو ارادہ کر دیا تھا ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دینا۔ کل کے سبق میں بات گزری تھی کہ چوری بھی اس منافق نے کی اور اس نے پھر الزام کس پہ لگایا؟ اس یہودی پہ لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت کہ آپ کو ہم نے صحیح بات پر آگاہ کر دیا۔ اگر ہم آپ کو آگاہ نہ کرتے تو یہ جماعت اور منافقین کے یہ لوگ آپ کو بہکا دیتے، آپ کو بھٹکا دیتے، یعنی غلطی میں ڈال دیتے۔ وما یضلون الا انفسہم، اور یہ نہیں بہکاتے مگر اپنے آپ کو، یعنی بہکانے کی سزا ان کو ملے گی، بہکانے کی سزا ان کو ملے گی، گناہ کی سزا ان کو ملے گی، اور یہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ یعنی یہ سارے منافق مل جائیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہو کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ کر دیا تو یہ منافق تو اکٹھے ہو جائیں گے تو کہیں یہ اسلام کو، حضور کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ نے کہا بھلے یہ اکٹھے ہو جائیں، ان کی مثال سمندر کی جھاگ ہے، اور جھاگ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی نظر آتی ہے لیکن کنارے پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو، یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، اللہ نے کتاب قرآن کو اور حکمت، دانائی کی باتیں اور حدیث، اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا۔ وعلمک، اور آپ کو سکھلایا وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے۔ تو ماں کے نیچے میں نے کہا من الشرائع والاحکام، اللہ نے آپ کو شریعت کے احکامات آپ کو سکھائے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً بریلوی حضرات وہ لوگ یہاں پر لفظ ماں کو کہتے ہیں یہ عام ہے، اور عام ہے اور استدلال کرتے ہیں وعلمک اور کھینچتے ہیں وعلمک ماں۔ اب یہ کون سا مد ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کون سا مد لگا کر اس کو کھینچا اور کہا اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ جب تمام کا دے دیا تو اس لیے حضور کیا ہو گئے؟ عالم الغیب ہو گئے۔ جواب اس کا میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہاں ماں سے مراد کیا ہے؟ من الشرائع شریعت کے احکامات آپ کو سکھائے۔ نمبر 2، اگر تمام چیزوں کا علم آپ کو دے دیا گیا تھا، قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے کہا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں سکھایا۔ اگر تمام چیزیں تھیں تو ان میں تو شعر بھی ہے، اللہ خود فرما رہے ہم نے نہیں سکھایا، تو معلوم ہوا تمام چیزوں کا علم نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں سورہ توبہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، اور اس میں اللہ رب العزت نے صراحتاً فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں دیا۔ تو جب اللہ فرما رہے ہم نے نہیں دیا تو آپ کے پاس ان کا علم نہیں ہے، لہٰذا علم غیب صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101،
मरदू अला निफाक ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम, आप नहीं जानते बल्कि हम जानते हैं। और तीसरा और अहम जवाब कि भाई अगर यही मुराद है कि लफ्ज़ मा आम है और इसकी वजह से ये इस्तिदलाल करना कि हुज़ूर आलिमुल गैब है, तो फिर यही जुमला इसी तरह इस्तेमाल हुआ है तमाम लोगों के लिए, फिर सारी उम्मत को तुम आलिमुल गैब मानो, फिर तो तमाम उम्मत क्या बन जाएगी? आलिमुल गैब बनेगी। ये सूरह अनआम आयत नंबर 91, आयत नंबर 91 है, वउल्लिमतुम मा लम तालमू अंतुम वला आबाउकुम, और सिखलाया तुम्हें वो जो तुम नहीं जानते थे और ना तुम्हारे आबा व अजदाद जानते थे। यहाँ भी वही लफ्ज़ है वउल्लिमतुम मा। अगर माँ ये उमूम के लिए तमाम इल्म है, फिर तो सारी कायनात क्या बन गई? आलिमुल गैब बन गए, फिर तो सबके पास इल्म गैब आ गया। मालूम हुआ कि माँ ये इसमें उमूम नहीं है, माँ से मुराद वो चीज़ें जो शरीयत और अहकामात हैं वो आपको सिखाएं, वो शरीयत और अहकामात की बातें आपको सिखाएं। ये नहीं कि तमाम चीज़ों का आपको इल्म गैब दे दिया। हाँ, कायनात में आपके पास इल्म तो सबसे ज़्यादा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे ज़्यादा इल्म कायनात में मौजूद है, लेकिन वो अल्लाह ने आपको दिया है, इसलिए उसे इम्बाउल गैब, इखबारुल गैब, इत्तिला अल गैब कहेंगे, इल्मुल गैब नहीं कहेंगे, वो सिर्फ़ अल्लाह की सिफ़त है। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का आपके ऊपर बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ला खैर फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम, आदाब मुशावरत, नहीं है कोई भलाई इनकी अक्सर सरगोशियों में, इनकी बहुत सी सरगोशियों में कोई भलाई नहीं है। पंखा लगा दे। ला खैरा, नहीं है कोई भलाई इनकी अक्सर सरगोशियों में, इल्ला मन अमर बिसदक़तिन, मगर जब कि हुक्म हो सदक़े के साथ, औ मारूफ़िन, या किसी भलाई का हुक्म हो, औ इस्लाहिम बैनन्नास, या लोगों के दरमियान इस्लाह का हुक्म हो। यानी मालूम हुआ सरगोशी 3 कामों के लिए करनी चाहिए, या तो सरगोशी हो सदक़े के लिए, या नंबर 2 नेकी के काम के बारे में हो, या नंबर 3 लोगों की इस्लाह के लिए हो। वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, बस जो शख्स ये करेगा यानी अल्लाह की रज़ामंदी को तलाश करेगा, जो आदमी अल्लाह की रज़ामंदी तलाश करता है सरगोशियों के साथ, फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, हम दे देंगे इनको बहुत बड़ा अजर। वमन युशाक़िक़िर रसूल, अंजाम शुज़ूज़, जो शुज़ूज़ पे चलते हैं उनका अंजाम, और सबूत तक़लीद, सबूत तक़लीद और हुज्जियत इजमाए उम्मत। इस आयत से एक तो बात मालूम हुई कि शुज़ूज़ से बचना चाहिए, शाज़ आरा से, शाज़ अक़वाल से बचना चाहिए। नंबर 2, इससे तक़लीद का सबूत भी होता है इशारतन, और नंबर 3, इससे इजमाए उम्मत हुज्जत है, ये बात भी मालूम होती है कि इजमाए उम्मत हुज्जत है। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, बस जो शख्स मुखालफत करेगा रसूल की बाद इसके कि वाज़ेह हो गई उसके लिए हिदायत, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और वो तलाश करेगा ईमान वालों के अलावा के रास्ते को, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसे फेर देंगे, नुवल्लिही, हम उसे फेर देंगे, मा तवल्ला, जिधर वो फिरता है, हम उसे फेर देंगे जिधर वो फिरता है। वनुस्लिही जहन्नम, और हम दाखिल करेंगे उसको जहन्नुम में, वसाअत मसीरा, और वो ठिकाना है बुरा। देखें इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो रसूल की मुखालफत करे, तो रसूल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए कि यहाँ अलिफ लाम आहद खारजी है। तो जो हुजूर की मुखालफत करे हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद, हिदायत वाज़ेह हो गई कि आप आखिरी पैगम्बर हैं, आप पर वही नाजिल हो रही है, अब भी अगर कोई हुजूर की मुखालफत करे और ईमान वालों के रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता तलाश करे, तो देखें गैर सबीलिल मोमिनीन, ईमान वालों का रास्ता छोड़े दूसरे रास्ते पे चले, तो जो मोमिनीन का रास्ता छोड़ेगा तो वो शुज़ूज़ पे चलेगा ना। और नंबर 2, ईमान वालों का रास्ता यही इजमाए उम्मत है, जिस पे तमाम ईमान वाले चले, तमाम ईमान, अक्सर ईमान वाले लोग जिस रास्ते को इख्तियार करें वही इजमा है। तो इजमा इसीलिए हुज्जत होता है कि एक ज़माने के जो बड़े उलमा फ़ुक़हा होते हैं उन सब ने उस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया होता है। तो जो अब आदमी एक तमाम मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर अलग से रास्ता लेगा,
اجماع کو چھوڑ کر، متفقہ بات کو چھوڑ کر الگ رائے لے گا تو وہ شذوذ ہے، اس لیے شذوذ سے بچنا ہے، اور اجماع امت حجت ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر جو چلتا ہے، اشارتاً تقلید بھی ثابت ہے۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں تو وہ ان چاروں فقہا میں سے کسی کے مقلد ہیں، یا شافعی ہیں، یا حنفی ہیں، یا مالکی ہیں، یا حنبلی ہیں۔ اب جو ان چاروں سے ہٹ جائے اور بجائے یہ کہ ان کو اب گمراہ کہے اور ان پر الزامات مختلف قسم کے لگائے اور اپنی آراء پہ چلے، تو ایسا آدمی عموماً بھٹک جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب غلطی پر ہو، یہ سب باطل پر ہو، اس لیے کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، آپ نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو یہ کروڑوں لوگ اس وقت جو مقلد ہیں، کسی نہ کسی فقیہ کی تقلید کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سب غلط ہو، اور ایک آدمی جسے کسی چیز کا علم نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں حق پر ہوں، تو یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ علم والے، تقوی والے، متقی اور پرہیزگار لوگ، اور علم میں پختہ لوگ، اور ایسے قابل اعتماد لوگ، پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب خطا پر ہوں۔ تو اس لیے تینوں باتیں اس آیت سے معلوم ہوئیں۔ تو جو ایمان والوں کے راستے کے چھوڑ کر دوسرے راستوں کو تلاش کرے گا، نولیہ، ہم پھیر دیں گے، ما تولا، جدھر وہ پھرتا ہے، اور ہم اس کو داخل کر دیں گے جہنم میں، اور اس کا ٹھکانہ یہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تخویف اخروی برائے مشرکین، تخویف اخروی برائے مشرکین، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ اللہ معاف کرتا ہے اس کے علاوہ کو جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یقیناً وہ شخص گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتے اور شرک کے علاوہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سچی توبہ کے شرک معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، سچی توبہ کر دو تو شرک کو بھی اللہ معاف کر دے گا، باقی گناہ تو اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعے بھی اور اپنے فضل سے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ انسان سے کوئی گناہ ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف کرتے ہیں۔ انسان عبادت کر دیتا ہے، اس کے صغائر گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن شرک جب تک سچی توبہ نہیں کرے گا اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ شرک معاف ہی نہیں ہوتا، معاف ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے جو لوگ تھے مسلمان، وہ پہلے مشرک ہی تو تھے، وہ بعد میں وہ لوگ انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن اللہ نے ان کا ایمان قبول کیا۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا، اس کا مطلب بغیر توبہ کے، بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ ہاں، اگر سچی توبہ ہو جائے تو اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ شرک کو بھی معاف کرے گا۔ تو کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اللہ معاف کرے گا اس کے علاوہ لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ لِمَن یشاء میں اشارہ ہے کہ اللہ پابند نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ کو اللہ ضرور معاف کرے۔ اللہ پابند نہیں ہے، اللہ کی مشیت پہ موقوف ہے، چاہے تو اس کو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے۔ یعنی اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو اللہ اس کے علاوہ کو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے، لیکن عموماً ایسا ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ کو معاف کرتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا یقیناً وہ دور کی گمراہی میں پڑے گا۔ دور کی گمراہی یہ کنایا ہے کہ اب اس کا لوٹنا اور ہدایت پر آنا یہ مشکل ہے۔ جیسے ایک آدمی اگر راستہ بھٹک کر بہت آگے نکل جائے، بہت دور نکل جائے، تو اب اس کا واپسی راستے پر آنا، منزل کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح مشرک آدمی راستہ بھٹک کر بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اب دوبارہ اس کا ہدایت کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، نفی شرک اعتقادی، نہیں یہ پکارتے اللہ کے علاوہ الا اناسا، مگر مادیوں کو، کمزوروں کو۔ اناس کہتے مادہ، مادیوں کو، اور بریکٹ میں کمزوروں کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ یدعون کے نیچے بریکٹ میں لکھیں حقیقت میں، نہیں یہ پکارتے حقیقت میں مگر سرکش شیطان کو۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کی نفی کر دی کہ ان یدعون من دونہ، نہیں وہ پکارتے اللہ کے علاوہ مگر کس کو؟ اناسا،
مادیوں کو، مادہ یعنی کمزوروں کو پکارتے ہیں۔ دیکھیں کفار مکہ ایک طرف تو وہ لوگ کہتے تھے عورت بڑی کمزور مخلوق ہے، عورتوں کو میراث بھی نہیں دیتے تھے، عورتوں کی ان کے ہاں حیثیت بھی کوئی نہیں تھی، ان کو فروخت بھی کرتے تھے۔ تو عورتوں کو ایک طرف تو کمزور سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جن کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا وہ سب کے نام مؤنث ہیں۔ جن کو انہوں نے اپنا خدا بنایا تھا وہ ان کے خیال کے مطابق اب وہ سب کیا ہیں؟ مؤنث، جیسے لات، منات، عزا، لات، منات اور عزا۔ اور اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ عورت کمزور مخلوق ہے اور میدان جنگ میں بھی لڑنے کے قابل نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے عورت کی، ایک طرف اس کو کمزور کہتے ہیں۔ دوسری طرف جن کو خدا بناتے ہیں وہ بھی وہی مادی اور مؤنث ہے، لات، منات اور عزا۔ تو ایک طرف عورت کو کمزور بھی کہتے ہو، دوسری طرف اس کو خدا بھی مانتے ہو۔ تو یہ اشارہ کیا یہ نہیں پکارتے الا اناسن مگر مادیوں کو، اور یہ نہیں پکارتے حقیقت میں مگر کس کو؟ سرکش شیطان کو۔ یعنی یہ ان کو طریقہ کس نے سکھایا؟ شیطان نے ان کو طریقہ سکھایا کہ بھئی تم ان کو پکارو، یہ اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کریں گے، ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا، اللہ ان کے واسطے سے سنتا ہے، یہ کہیں گے تو اللہ بات مانے گا۔ تو یہ غلط پٹی ان کو شیطان نے پڑھائی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا، تفسیر البحر المحیط ہے امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی ایک عبارت لکھیں، کان یدخل فی اجواف الاصناف، کان یدخل فی اجواف الاصنام فیتکلم داعیہا، فیتکلم داعیہا۔ کانا اس میں ضمیر ہے شیطان کی طرف، کہ کانا یہ شیطان یدخل فی اجواف الاصنام، یہ بتوں کے پیٹوں میں داخل ہو جاتا، فیتکلم داعیہا اور پکارنے والے سے بات کرتا۔ تفسیر البحر المحیط جلد 3 صفحہ 252۔ اب دیکھیں یہ ان بتوں کے پیٹ میں نا شیطان ہوتا، تو جب یہ لوگ اس کو پکارتے وہ آگے سے جواب دیتا، ہاں میں تمہاری بات سن رہا ہوں اور تمہاری بات کو پورا کر رہا ہوں۔ وہ کہتے اوہ دیکھو خدا آج ہم سے بولا، اللہ نے ہم سے باتیں کر دی، آج ہماری جو نظر ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو اس طرح شیطان نے ان کو گمراہ کیا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں یہ نہیں پکارتا حقیقت میں مگر یہ لوگ کس کو پکار رہے ہیں؟ سرکش شیطان کو۔ اسی طرح آج بھی اگر کسی کو بھٹکانا ہوتا ہے تو عموماً جو پیر ہوتے ہیں وہ اس طرح بھٹکا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اب کوئی بھی اس طرح غیبی آوازوں کے ذریعے دیکھو فلاں کی آواز آ گئی، فلاں نے تم کو خواب میں یہ کہا، فلاں جگہ ٹیپ ریکارڈ چھپ کے لگا دیا، وہ ادھر سے آوازیں آ رہی ہے، دیکھو یہ فلاں میرے ساتھ بات کر رہا ہے، فلاں جن کی میری آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس طرح کی باتوں سے عوام کو بھٹکایا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں وہ سرکش جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں۔ لعنہ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ جتنا انسان کا اللہ پر ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا اس کا اسباب پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر اس کی کوئی نگاہ نہیں ہوتی، اور وہ طاقتور ایمان والا کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ تو لعنہ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وقال لأتخذن من عبادک، قال کا فاعل شیطان ہے، اور شیطان نے کہا لأتخذن، میں ضرور بے ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں کی عبادت میں، نصیبا مفروضہ، اپنا حصہ مقرر شدہ، میں لوں گا ضرور بے ضرور تیرے بندوں کی عبادت میں سے اپنا حصہ مقرر شدہ، یعنی میں مقرر شدہ حصہ اپنا ضرور لوں گا۔ دیکھیں شیطان نے یہ کہا تھا نا کہ میں انہیں گمراہ کر کے اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام کراؤں گا، تو شیطان اسی طرح کام کرا رہا ہے، انہیں گمراہ کر دیا اور اپنی مرضی اور منشا کے موافق ان سے کام کرا رہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جب نظر مانتے ہیں تو وہ نظر میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی غیر اللہ کے نام پہ جب نظر مانتا ہے کہ بھئی فلاں بت کے نام پر میں جانور قربان کر رہا ہوں، جیسے یہ مشرکین مکہ بتوں کے نام پہ جانور قربان کرتے ان کو چھوڑ دیتے، تو اب انہوں نے عبادت میں کس کا حصہ بنا دیا؟ شیطان کا۔ نظر ماننی تھی اللہ کے نام پر، جانوروں کو ذبح کرنا تھا اللہ کے نام پر، جب انہوں نے غیر اللہ کے نام پر کیا تو اس میں عبادت میں حصہ کس کا ہو گیا؟
شیطان کا ہو گیا۔ تو اسی لیے شیطان نے کہا تھا کہ ضرور بے ضرور میں لوں گا تیرے بندوں کی عبادت کے اندر اپنا حصہ مفروضہ، میں اپنا مقرر کر دوں گا حصہ۔ تو اس نے مقرر کر دیا۔ اب جو آدمی غیر اللہ کے نام پہ نظر مان رہا ہے، اللہ کے ہاں تو قبول نہیں ہے، مشرک بن کے شیطان کے نام پہ جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر کر رہا ہے یا ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی عبادت میں شیطان کا حصہ ہو گیا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور اس شیطان نے کہا تھا میں ضرور بے ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ دیکھو ایسا ذلیل ہے، خود بھی گمراہ ہے، اوروں کو بھی گمراہ کرتا۔ صرف یہ نہیں کہا میں گمراہ کروں گا، دو تاکیدیں، لام بھی تاکید ہے اور نون بھی تاکید ثقیلہ ہے، دو تاکیدیں لا کر کہتا ہے میں ضرور بے ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ نیچے لکھیں فی العقائد، عقائد میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بے ضرور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا۔ نیچے لکھیں الی المعاصی، امیدیں دلاؤں گا گناہوں کی طرف۔ تو یہ امیدیں دلاتا بھائی گناہ کر لو، ابھی تو بڑی عمر پڑی، ابھی تو تیری 30 سال 35 سال عمر ہے، 80 سال میں مرے گا، بعد میں توبہ کر دینا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو کیا دلاتا ہے؟ امیدیں دلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بے ضرور انہیں حکم دوں گا۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ ضرور بے ضرور چیر دیں، کاٹ دیں، یہ چیرنا، چیر دیں چوپایوں کے کان، چیر دیں چوپایوں کے کان۔ دیکھیں جاہلیت میں یوں ہوتا تھا، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑتے نا تو اس کے کان کو درمیان سے چیر دیتے، کاٹ دیتے، یا کٹ لگا لیتے، تو دور سے نظر آتا تھا یہ لات کے نام پر ہے، یہ منات کے نام پر ہے، بھائی اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ فلاں بابا کے نام پر ہے۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ بچہ میں نے بیٹا اپنے فلاں بابا کے نام پہ چھوڑ دیا، یہ فلاں پیر بابا کے نام پر ہے۔ تو فَلَا يُبَتِّكُنَّ، کہ میں ضرور بے ضرور حکم دوں گا کہ وہ ضرور چیر دیں چوپایوں کے کان۔ تو یہ کان کس سے کنایا؟ نشانی ہے، یہ کان کاٹنا علامت ہوتی تھی کہ بھئی اس جانور کو تنگ نہیں کرنا، اس کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ یہ فلاں کے نام پر ہے، فلاں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، تو اس کو کوئی کچھ نہ کہتا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بے ضرور میں انہیں حکم دوں گا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس ضرور بے ضرور وہ بدل دیں اللہ کی بناوٹ کو، اللہ کی بناوٹ خلقت، اللہ کی بناوٹ کو، اللہ کی خلقت کو ضرور بے ضرور وہ بدل دیں، یعنی صورتوں کو بگاڑ دیں، صورتوں کو بگاڑ دیں، ضرور بے ضرور وہ اللہ کی بناوٹ کو بدل دیں، تبدیل کر دیں اللہ کی بناوٹ کو۔ تو یہی ہوتا تھا، یہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ہوتے ہیں نا، اس کی بناوٹیں یہ لوگ تبدیل کرتے، یعنی کسی کے دم کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کے سنگ پہ نشان لگا دیا، کسی کے سر پہ نشان لگا دیا، کسی کے پیٹ پہ کوئی رنگ لگا دیا۔ اسی طرح بچے پیدا ہوئے تو بچوں کے پیشانیوں پر، ان کے ہاتھوں پر اس طرح کے نشانات لگا دیے کہ یہ پتہ چلتا تھا کہ بھئی یہ فلاں قبیلے کا ہے اور فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فلاں کے نام پر اس بچے کو آزاد کیا گیا۔ تو بچوں کے بال بناتے، چوٹی بنا لیتے، تو یہ مختلف ان کی کیا تھی؟ نشانیاں تھی۔ اس آیت کے عموم میں داڑھی منڈوانا بھی شامل ہے، چونکہ ایک آدمی جو داڑھی کاٹتا ہے تو وہ بھی اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ داڑھی منڈانا گناہ ہے، قرآن میں نہیں ہے، بھائی قرآن میں ہے، داڑھی منڈانا گناہ ہے، یہ کہاں بھی ہے؟ قرآن کریم میں بھی ہے کہ دیکھو یہاں اللہ نے کہا کہ شیطان نے کہا تھا یہ ضرور بے ضرور میں اللہ کی خلقت کو بدلوں گا۔ اب اللہ کی خلقت داڑھی آئے، اب جو آدمی کاٹ رہا ہے تو وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر رہا ہے نا، تو یہ اللہ کی خلقت کو بدل رہا ہے، تو اس میں شامل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی فطرت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا۔ اب اللہ کی فطرت یہ ہے کہ انسان کی داڑھی ہو۔ اب ایک آدمی اگر اپنی داڑھی کاٹتا ہے تو وہ اللہ کی فطرت کو تبدیل کرتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی فطرت اور طریقے پر لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ جس طرح پیدا کر رہا ہے اللہ کی خلقت کی وہ سنت اور طریقہ وہ جاری ہے۔
اب جو اس کو بدل رہا ہے وہ اللہ کی فطرت خور کو تبدیل کر رہا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 قرآن کریم کے اس آیت سے بھی اشارتاً ثابت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور سے واپس آئے تو بنی اسرائیل نے شرک شروع کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے کہ بھائی ان سب نے اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، وہ بچھڑے کے سامنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں اپنے بھائی حضرت ہارون کو سر اور داڑھی کے بالوں سے انہوں نے پکڑا۔ قرآن کریم میں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، کہ آپ مجھے قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا، قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی سے بھی پکڑا اور اسی طرح اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے، ایک ہاتھ داڑھی میں ڈالا ایک سر میں ڈالا، غصے میں کہ بھائی تو کیا کر رہا تھا، لوگوں نے شرک شروع کیا۔ اگر یہ داڑھی نہ ہوتی، انبیاء علیہ السلام کی سنت، تو کیسے پکڑتے؟ تو داڑھی تھی تبھی پکڑا۔ پھر یہ داڑھی اگر وہ والی ہوتی جس طرح کہ آج کل لوگ کہتے ہیں 40 قدم دور سے نظر آئے، وہ چھوٹی چھوٹی رابضیوں والی داڑھی، کہا یہ چھوٹی چھوٹی جو 40 قدم پہ نظر آئے، تو 40 قدم والی ہاتھ میں نہیں آتی، ہاتھ میں وہی آتی ہے جو ایک مشت، ایک مشت جو ہوگی وہی مسنون ہے، اور ایک مشت سے زیادہ کاٹنا بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب ایک مشت سے زیادہ ہو جاتی تو وہ اس بالوں کو، زائد بالوں کو کاٹ دیتے۔ تو بہرحال اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور بہرحال احادیث میں تو بہت ساری روایات اس بارے میں موجود ہیں کثیر مقدار میں، جس میں داڑھی کا ثبوت ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا بھی اس پر رسالہ ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی داڑھی کا وجوب اس میں انہوں نے روایات اور آثار کو جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا حلیہ، اس میں بھی اس بارے میں روایات اور آثار موجود ہیں۔ تو بہرحال احادیث مبارکہ تو اس میں کافی زیادہ آئی ہیں، قرآن کریم کی ان آیات سے بھی یہ اشارتاً ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت یہ داڑھی فطرت میں شامل نہیں ہے، فطرت میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس کو کاٹنا چاہیے۔ حضرت نے کہا بھئی کیسے؟ کہا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، تو اگر یہ فطرت میں ہوتی تو جب پیدا ہوتا تو داڑھی بھی ہوتی، تو لہٰذا جب فطرت میں نہیں ہے تو داڑھی کو کاٹ دو۔ حضرت نے فرمایا تیرے منہ میں جو 32 دانت ہیں اس کو بھی توڑ دے، اس لیے کہ جب تو پیدا ہوا تو یہ دانت بھی تیرے منہ میں نہیں تھے، تو لہٰذا دانت بھی توڑ دے، اس لیے کہ یہ بھی فطرت میں شامل نہیں۔ بات سمجھیے؟ تو اللہ نے مردوں کو حسن دیا ہے داڑھی کے ساتھ، عورتوں کو حسن دیا ہے سر کے بالوں کے ساتھ۔ اب انگریزوں نے یہ شروع کیا، آج سے چند سال پہلے انہوں نے عورتوں کو کہا سر منڈاؤ، عورتوں نے جب سر منڈائے تو ان کی داڑھیاں نکلنا شروع ہو گئی، پھر کہا اوہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، پھر کہا کہ آج کے بعد کوئی سر نہ منڈائے، اس لیے وہ سر منڈانا چھوڑ دیا۔ تو جب انسان اللہ کی خلقت کو بدلنا چاہتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ نے مرد کو حسن اسی کے ساتھ دیا۔ داڑھی کے بال بھی دیکھو بڑے سخت ہوتے ہیں، ہوا کے ساتھ ادھر ادھر نہیں، جس طرح کے سر کے بال نازک ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، داڑھی کے سو اللہ نے حسن دیا، ایک جگہ پہ یہ برقرار رہتے ہیں اور انسان اس کے ذریعے سے وجیح نظر آتا ہے، اور چہرے پر جو چھائیاں پڑ بھی جائیں تو یہ بال اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، چہرے کا حسن باقی رہتا ہے۔ اور جو بار بار بلیٹ مارتے ہیں حسن بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے مردانہ طاقت میں بھی کمی آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے جو چیز رکھی اس میں انسان کے لیے خوبصورتی اور تزئین ہے۔ تو میں نے یہ بات اشارتاً عرض کی، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں داڑھی منڈانا بھی شامل ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، پس جو بناتا ہے شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینہ، یقیناً وہ شخص گھاٹے میں پڑ گیا، واضح گھاٹا، واضح نقصان، وہ پڑ گیا نقصان میں، واضح نقصان۔ شیطان کو جو دوست بنائے گا تو شیطان اس کو فائدہ دے گا؟ شیطان تو اس کو نقصان نہیں دے گا۔ شیطان کی فطرت میں سرکشی، بغاوت اور بھٹکانا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی نفع نہیں دے گا، وہ گمراہی کرے گا۔ اولئک یعدہم ویمنیہم، یعدہم وہ وعدہ دیتا ہے، وعدہ دیتا ہے، ویمنیہم امیدیں دلاتا ہے۔ یعدہم کے نیچے فی العقائد، عقائد میں وہ وعدہ دلاتا ہے، ویمنیہم
اور وہ امیدیں دلاتا ہے۔ اس کے نیچے الی المعاصی، عقائد میں امید وعدہ دیتا ہے بھائی بعد میں عقیدے ٹھیک کر لینا، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، جوانی گزار دو، اور امیدیں دلاتا ہے کس طرف؟ گناہوں کی طرف۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ تو نہیں ہے مگر ایک دھوکہ، یعنی شیطان جب بھی وعدہ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دھوکہ نکلے گا۔ اولئک مأواہم جہنم، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، انجام اخروی، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے جہنم سے نکلنے کی کوئی جگہ، جہنم سے نکلنے کے لیے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یعنی جو لوگ شیطان کی اتباع کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم سے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ جہنم سے بھاگ کر انہیں راحت مل جائے، وہ ٹھکانہ ان کا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے باعتبار بات کے، باعتبار قیلاً بات یا قول و قرار کے، قول و قرار، باعتبار قول و قرار کے یا باعتبار بات اور وعدے کے۔ دیکھیں اللہ جو وعدہ کرتا ہے اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ ماقبل میں بات گزری، شیطان تو اپنے وعدے میں دھوکہ دیتا ہے نا، اور اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا، کیا وعدہ فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے گا ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کا وعدہ بالکل سچا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے مدار تمہاری خواہشات پر، نہیں ہے مدار تمہاری خواہشات پر، ولا امانی یہ اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر۔ دیکھیں یہاں لیسا کے بعد عبارت معذوف ہے، الامر منوطن، الامر منوطن، الامر منوطن، یہ جو لفظ الامر ہے یہ لیسا کا اسم ہے، اور یہ منوطن جو ہے یہ بے امانیکم جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہے۔ تو اب عبارت ہوگی لیس الامر منوطن بے امانیکم، نہیں ہے، منوط کا معنی مدار، نہیں ہے دار و مدار بے امانیکم تمہاری خواہشات پر، تمہاری خواہشات پر مدار نہیں ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر مدار ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا، نہ جس طرح اہل کتاب کی خواہشات ہیں اس کے مطابق ہوگا، بلکہ جو آدمی برا عمل کرے گا ہم اس کو بدلہ دیں گے۔ عموماً جو اہل کتاب تھے نا وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں اللہ سزا نہیں دے گا، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور ہم تو ابناء اللہ ہیں اور نیک لوگوں کے بیٹے ہیں، اگر ہم جائیں گے بھی تو 40 دن جہنم میں جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں جائیں گے، تو ہمارے لیے خواہشات پہ چلنا وہ کرنا سب درست ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ دار و مدار تمہاری خواہشات نہیں ہے، نہ اہل کتاب نے جو چاہا ان کی خواہشات ہیں، جو عمل کرے گا ہم سزا دیں گے۔ یعنی اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، کسی کے ساتھ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، مدار عذاب، جو بھی عمل کرے گا برا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں سوءا نکرہ، اس سے معلوم ہوا انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اسے اس گناہ کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، مدار ثواب، جو بھی عمل کرے گا ومن یعمل، جو بھی عمل کرے من الصالحات، نیک کاموں میں سے، نیک عملوں میں سے، من بیانیہ ہے چاہے مذکر ہو یا
मुअन्नस वहुव मुमिनुन, इस हाल में कि वो मोमिन हो। वहुव मुमिनुन उन्वान है शर्त कबूलियत अमल, शर्त कबूलियत अमल, अमल के कबूल होने की शर्त क्या है? इस हाल में कि वो मोमिन हो। देखें, ईमान शर्त है, अगर ईमान न हो इंसान जो भी आमाल करे उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर शर्त लगाई, नेक अमल तब फ़ायदा देगा इस हाल में कि वो क्या हो? मोमिन हो। देखें यहाँ वमन यामल में हुआ ज़मीर ज़ुलहाल है और वहुव मुमिनुन ये जुमला हाल है, और हाल ज़ुलहाल के लिए क़ैद होता है, हाल ज़ुलहाल के लिए क़ैद होता है। तो अमल उस वक़्त मोतबर होगा जब उसकी क़ैद ईमान मौजूद हो। तो अगर ईमान मौजूद नहीं होगा तो वो अमल मोतबर नहीं होगा। बात समझिए, या दूसरी तरह समझो, वहुव मुमिनुन ये शर्त है, और शर्त जो होता है वो मशरूत पे मुक़द्दम होता है। तो अमल मशरूत है और ईमान शर्त है। तो अगर ईमान शर्त नहीं होगा और इंसान आमाल करता रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जब पहले मौजूद ईमान हो। इसकी मिसाल यूँ है, देखें, अगर हिंसा मौजूद हो ना, उसके साथ सिफ़र लगाते रहो तो वो बढ़ेगा। हिंसा एक एक सिफ़र लगाओ 10, 2 लगाओ 100, 3 लगाओ 1000, तो हिंसा होगा तब फ़ायदा होगा। तो अब यही हिंसा ईमान का है। अगर ये ईमान का हिंसा न हो एक, और एक आदमी पूरी किताब को, पूरे रजिस्टर को सिफ़र लगा लगा के भर दे, वो क्या रहेगा? सिफ़र ही रहेगा। तो एक होगा तो सिफ़र बढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा ना। तो एक ये हिंसा ईमान है। अगर ईमान होगा, अमल करेगा 10, फिर अमल करेगा 100, 1000 नेकियां बढ़ती रहेंगी। ईमान नहीं होगा, सिफ़र जितने भी लगा ले फ़ायदा नहीं होगा। ईमान के बाद दूसरी चीज़ होती है, ईमान के बाद अमल भी करे हुजूर के तरीके के पर। अगर एक आदमी ईमान लाकर हुजूर के तरीके के मुताबिक वो अमल नहीं कर रहा, तब भी उस अमल का सवाब नहीं मिलता। इसको भी यही मिसाल है, एक का हिंसा है। अब देखो, ये एक का हिंसा है, आगे लगा तो 10 हो गए ना, उसके आगे लगा 100 हो गए। अगर एक के हिंसे से पहले सिफ़र लगाओ, पहले सिफ़र लगाओ, बाद में क्या लगाओ? एक, तो वो क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो अगर एक से पहले जितने सिफ़र भी लगाओ वो एक रहेगा, एक के बाद सिफ़र लगाओगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो एक ईमान है। अब ईमान के बाद उसके तरीके के मुताबिक सिफ़र लगाने, तरीका हिंसे के आगे। तो इसी तरह ईमान के बाद आमाल का तरीका हुजूर की इत्तिबा। अगर कोई हुजूर की इत्तिबा नहीं कर रहा, अपनी मर्ज़ी से सिफ़र लगा रहे, तो एक से पहले जितने लगा ले वो एक ही रहेगा। तो इसीलिए ईमान के लिए, अमल के लिए ईमान भी शर्त है, इत्तिबा रसूल भी शर्त है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, इत्तिबा भी शर्त है। वहुव मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, बस वो जन्नत में दाखिल होंगे। वला युज़लमून नक़ीरा, नहीं जुल्म किया जाएगा उन पर तिल बराबर, तिल बराबर, ज़र्रा बराबर। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम, तरगीब बराए इत्तिबाए इस्लाम। वमन अहसनु दीनन, पस मिम्मन अस्लम, पस उस शख्स से ज़्यादा दीन किसका खूबसूरत है कि जो इस्लाम लेकर आया, जो इस्लाम लेकर आए, ईमान को कबूल करे और जो झुका दे अपने चेहरे को अल्लाह के लिए। उससे ज़्यादा दीन किसी का खूबसूरत नहीं है जो इस्लाम लाता है। और लुग़वी माना अस्लम वजहहु, जो अपने चेहरे को झुका देता है, अल्लाह के लिए झुका देता है। वहुव मुहसिनुन, दरा हाले कि वो नेकोकार है। नीचे लिखे मुखलिस है, यानी इखलास के साथ अमल करता है। वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, और वो पैरवी करता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की, हनीफ़ा, जो हक़ के परिस्तार थे, हक़ के परिस्तार थे, यानी यकसू होकर अमल करते थे, यकसू होकर अमल करते थे, शिर्क और बिदअत से बचते थे। देखें, यहाँ पर इस्लाम की तरगीब दी गई, लेकिन उसके साथ 3 औसाफ बयान किए गए कि नंबर 1, पहला वसफ़ जो अपने चेहरे को झुका दे, यानी ईमान तब कबूल होगा जब फर्मा बरदारी हो। चेहरा झुकाना किनाया फर्मा बरदारी है। नंबर 2, इखलास हो, वह हुआ मुहसिनुन। और नंबर 3, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करने वाला हो। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में आए, आप मिल्लत इब्राहीम के पैरोकार थे। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फ़ज़ीलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बना दिया अपना दोस्त, अपना दोस्त बना दिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत इस वजह से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े फर्माबरदार, बड़े इताअत गुज़ार थे।
تو ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ نے 3 صفتیں ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی۔ نمبر 1 ابراہیم بردبار ہیں، نمبر 2 آہوزاری کرنے والے، نمبر 3 اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ ہم بھی چاہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ 3 اوصاف اپنے اپنائیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مدار وجوب اطاعت اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اس کے نیچے کمال سلطنت، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کمال علم، کمال سلطنت اور کمال علم۔ اطاعت اس کی واجب ہوتی ہے نا جس میں 2 صفات ہوں۔ اللہ نے کہا تم میری اطاعت کرو، تو اللہ کی اطاعت کیوں لازم ہے؟ اللہ رب العزت میں 2 صفات ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی سلطنت کامل ہے، نمبر 2 اللہ کا علم کامل ہے۔ جب یہ دونوں صفتیں ہیں تو اللہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، تنویرات برائے احکام سابقہ، تنویرات برائے احکام سابقہ۔ تنویرات کا معنی ہوتا ہے روشنی، یعنی احکام سابقہ پر روشنی، پہلے جو احکامات گزر چکے ہیں ان کی مزید وضاحت۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، فرما دیجئے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے ان کی بابت تمہیں۔ اللہ فتویٰ دیتا ہے، مراد تاکید سے حکم دیتا ہے۔ فتویٰ کنایہ کس سے ہے؟ تاکید سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن، ان کی بابت، ان کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں۔ فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ نہیں تم دیتے انہیں جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے۔ لا تؤتونہن، کہ تم نہیں دیتے انہیں ما، جو مقرر کیا گیا ہے، ما کتب لہن، جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کمزوروں کے بارے میں۔ والمستضعفین، کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، بچوں میں سے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، ان سے پہلے ہے یأمرکم، وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَقُومُوا، اور وہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم قائم رکھو یتیموں کے لیے انصاف کو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس تم جو بھی کرو گے کوئی بھلائی تو یقیناً اللہ اس بھلائی کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں عورتوں کے بارے میں احکامات سورت کے شروع میں بھی بیان ہوئے نا، سورت کا نام ہی کیا تھا؟ سورہ نساء۔ تو یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں احکامات ماقبل میں بھی بیان ہوئے، تو ابھی انہی احکامات کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں تنویرات، یعنی احکام سابقہ پر دوبارہ روشنی ڈالنا۔ تو وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ فتویٰ یہ کنایہ ہے تاکیدی حکم، جب کسی چیز کے بارے میں فتویٰ آ جاتا ہے تو اس چیز میں تاکید آ جاتی ہے۔ فتویٰ فتح سے ہے نا نوجوان، اور نوجوان میں بوڑھے کی بنسبت طاقت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح فتوے میں عام بات کی بنسبت قوت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے فیہن، ان عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلا، اور جو پڑھا جائے گا تم پر کتاب میں۔ تو وما یتلا اس کے نیچے لکھیں، اس کا عطف ہے لفظ اللہ پر، اس کا عطف ہے لفظ اللہ پر، یعنی اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے
اور وہ جو پڑھا جائے گا تم پر کتاب میں. تو یتلا علیکم اس سے مراد کیا ہے؟ تو حاشیے میں لکھیں وما یتلا علیکم، اس سے مراد یہ آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ سورت کے شروع میں یہ جو آیت گزری کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یتیموں کے بارے میں، تو اس آیت کی طرف اشارہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، سورہ نساء آیت نمبر 3. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ جو پڑھی جائے گی تم پر کتاب میں، تو وہ جو پڑھی جائے گی وہ کون سی آیت ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اس آیت کے اندر بھی یتیموں کے بارے میں نا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ تم نکاح کرو، اور ماقبل میں بات گزری کہ انہیں پورا مہر دو. جاہلیت میں یہ ہوتا تھا نا کہ اگر والد کا انتقال ہو جاتا تو چچا زاد اس یتیم لڑکی پہ قابض ہو جاتے، تو اگر اچھی لگتی تو نکاح کر دیتے لیکن اس کو پورا مہر نہ دیتے، اور اگر اچھی نہ لگتی تو مہر بھی نہ دیتے، خود بھی نکاح نہ کرتے، کسی اور کے ساتھ بھی نکاح نہ کرواتے، اور اگر نکاح کرا بھی دیں تو اس کے مہر پہ خود قابض ہو جاتے. تو اسی میں یہ فرمائے گیا اور وہ جو پڑھا جائے گا تم پر کتاب میں فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں جو تم پہ پڑھا جاتا ہے کتاب میں، لا تؤتونہن، کہ تم نہیں دیتے انہیں، تم نہیں دیتے انہیں ما کتب لہن، جو مقرر کیا گیا ان کے لیے جو مقرر ہے تم انہیں نہیں دیتے، یعنی جو مہر تم مقرر کرتے ہو تم ان کو نہیں دیتے ہو. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی نکاح کرتے ہو لیکن اس کے بعد اس کو مہر نہیں دیتے ہو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، لکھیں اس کا عطف ہے فِيهِنَّ کی ضمیر پر، اس کا عطف ہے فِيهِنَّ کی ضمیر پر. تو اب معنی ہوگا اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فِيهِنَّ عورتوں کے بارے میں، اور اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کمزوروں کے بارے میں. اب وہ کمزور کون ہیں؟ من بیانیہ ہیں، بچوں میں سے. اللہ ان کے بارے میں بھی تمہیں حکم دیتا ہے. واو کے بعد یأمرکم معذوف ہیں، وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَقُومُوا، اور وہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے بارے میں انصاف کرنے کا. تم جو بھی کوئی بھلائی کرو گے یقیناً اللہ اس بھلائی کا جاننے والا ہے. یعنی تم یتیموں کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل کرو، یتیم لڑکیوں کو ان کا حق دو، مہر دو، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے، خافت اندیشہ ہو، ڈر ہو، اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے شوہر سے، نشوزن ظلم و زیادتی کا، عورت کو ڈر ہے کہ میرا شوہر میرے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا، او اعراضن، یا بے رخی کا، بے رخی، فلا جناح علیہما، کوئی حرج نہیں ہے ان میاں بیوی پر، زوجین پر، ان یصلح بینہما صلحا، کہ یہ دونوں آپس میں کر دیں صلح. والصلح خیر، اور صلح کرنا تو بہتر ہے، صلح کرنا تو بہتر ہے. اس کے نیچے لکھیں من النزاع والفراق، من النزاع والفراق، جھگڑے کرنے سے اور جدائی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں صلح کر دیں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور رکھ دیا گیا ہے نفوس میں بخل کو. شح کا معنی بخل، انسانی نفسوں میں رکھ دیا گیا ہے بخل. بریکٹ میں لکھیں البخل مع الحرص، البخل مع الحرص، انسانی نفوس میں بخل اور حرص ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس جو بھی تم عمل کرو گے تو اللہ اس عمل پر خبردار ہے. دیکھیں ماقبل میں بھی بات بتائی عورتوں کے بارے میں نا، کہ یتیم عورتوں کے بارے میں حسن سلوک سے پیش آؤ،
اور انہیں ان کا پورا پورا مہر دو۔ یہاں سے یہ بتایا کہ اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کے بارے میں ظلم و زیادتی کا، یعنی شوہر اس پر ظلم کرے گا، او اعراضاً یا بے رخی کر رہا ہے، شوہر اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہا، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا، تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ان دونوں پر اگر یہ آپس میں صلح کر دیں، یہ میاں بیوی آپس میں صلح کریں۔ اور صلح کرنا تو بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ جھگڑے اور فراق سے۔ دیکھیں صلح ہر حال میں بہتر ہے، تو یہ قاعدہ کلیہ اور ضابطہ سامنے آ گیا، والصلح خیر، ہر کام میں صلح بہتر ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں جھگڑنے سے، لڑنے سے، مار پیٹ سے بہتر ہوتا ہے صلح۔ دیکھیں ہر چیز میں آخر میں صلح ہی ہوتی ہے۔ شروع میں آدمی لڑنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کے اتنے آدمی ماریں گے، یہ ماریں گے، اوپر آستینیں چڑھاتے ہیں، مارتے ہیں، جب تھانے میں 3 دن ہوا لگتی ہے اور کوڑے لگتے ہیں، 1-2 لاکھ روپے جرمانہ دیتے ہیں، تو پھر بعد میں صلح کرتے ہیں۔ تو جو کام 3 مہینے بعد کرنا ہے عقل مند وہ کام پہلے کیوں نہیں کرتا؟ 3 مہینے بعد، 3 سال بعد بھی تو کیا کرنا ہے؟ صلح کرنا ہے۔ آخر نتیجہ ہر معاملے کا صلح ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے ایک ضابطہ بتا دیا، والصلح خیر، صلح ہر وقت بہتر ہے۔ اب یہاں کیا مطلب ہے اس کا کہ یعنی اگر عورت کو یہ اندیشہ ہے شوہر ظلم کر رہا ہے یا میری طرف توجہ نہیں کر رہا، بے رخی کر رہا ہے، تو عورت صلح کرے وہ اس طرح کہ آگے بات آ رہی ہے انسان کے نفسوں میں بخل رکھ دیا گیا نا۔ ہر انسان کو مال سے بڑی محبت ہے، مال سے بڑی محبت ہے، تو عورت یہ کہہ دے کہ میں اپنا آدھا مہر آپ کو چھوڑ رہی ہوں، یا آدھا مہر مجھے نہ دو، یا میں نے آپ نے مجھے مہر دیا تھا اس میں سے کچھ میں آپ کو واپس کر رہی ہوں لیکن آپ مجھے طلاق نہ دو یا مجھے چھوڑو نہیں، تو اب شوہر اس پہ راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ انسان کے نفس میں مال کی محبت ہے، وہ کہے گا چلو آدھی رقم واپس مل رہی ہے، یا میرے اوپر قرض تھا مہر ادا کرنا لیکن عورت نے وہ مہر معاف کر دیا، تو یہ جو درمیانی راستہ ہوگا صلح کا، اس میں دونوں کے لیے بہتری ہوگی۔ تو اسی لیے کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، رکھ دیا گیا ہے نفسوں میں بخل۔ تو میں نے کہا البخل مع الحرص، ہر انسان کے اندر بخل بھی ہے، حرص بھی ہے، بخیل بھی ہے، اور یہ تمنا کرتے اور بڑھے اور بڑھے، انسان کبھی مال سے سیر نہیں ہوتا۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور تقویٰ کرو، یہاں اشارہ مردوں کو خطاب ہے کہ اگر تم نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی عورتوں سے مال نہ لو، ان کو دیا ہوا مہر ان سے واپس نہ لو، بلکہ تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرو اللہ اس پر خبردار ہے۔ تم جو بھی عمل کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس عورت کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو دنیا میں جس کا پوچھنے والا کوئی نہ ہو اللہ اس کے بارے میں پھر پوچھتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، ایجاب حقوق ازدواج، ایجاب حقوق ازدواج یعنی زوجین پر ایک دوسرے کا حق واجب ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص کرو، اگرچہ تمہیں حرص ہو پھر بھی تم عورتوں میں عدل نہیں کر سکتے۔ فلا تمیلوا کل المیل، پس تم نہ جھک جاؤ، پس تم نہ جھک جاؤ، کل المیل، مکمل جھک جانا، نہ تم جھک جاؤ مکمل جھک جانا، کسی ایک عورت کی طرف مکمل نہ جھکو، کہ فتذروہا، کہ تم چھوڑ دو اس دوسری کو، تم چھوڑ دو دوسری کو، کل معلقہ، مانند لٹکائی ہوئی، مانند لٹکائی ہوئی۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صلح کر دو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے اس بات کی کہ تم عورتوں کے درمیان میں عدل کرو، ولو حرصتم، اگرچہ تم حریص ہو، یعنی تمہیں حرص بھی ہو پھر بھی تم عورتوں کے درمیان میں عدل اور انصاف نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سوال یہ ہے، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تم عورتوں میں عدل نہیں کر سکتے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم عورتوں کے درمیان میں عدل کرو،
حکم دیا نا کہ تم 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو تم نکاح کرو ایک. یعنی ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تم عدل کرو، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، تو بظاہر دونوں میں تعارض ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ تم ان کے درمیان میں عدل نہیں کر سکتے، مراد اس سے دلی محبت ہے، اور دل کی محبت اختیار میں نہیں ہوتی. دلی محبت اختیار میں نہیں ہوتی. انسان کو جو دلی محبت ہوتی ہے، اگر 2 یا 3 بیویاں ہیں، کسی ایک سے زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے. جیسے انسان کی اولاد ہے، اب 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، لیکن کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے محبت کم ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اختیاری چیز نہیں. اللہ جو فرما رہے ہیں کہ تم طاقت نہیں رکھتے عدل کرنے کی، مراد قلبی محبت. دلی محبت میں تو انسان برابری نہیں کر سکتا. اور وہاں جو حکم دیا کہ عدل کرو، وہاں مراد حقوق میں عدل ہے. حقوق میں عدل کرو، ہر ایک کا جو حق بنتا ہے، ایک بیوی کا جو حق ہے وہ دوسرے کو بھی دو. ایک بیوی کے لیے جو سامان خریدو، دوسری کے لیے بھی خریدو. یعنی حقوق میں اور معاملات کی ادائیگی میں ان کے درمیان میں عدل کرو. بات سمجھ آ رہی؟ تو جو کہا گیا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، اس سے مراد قلبی محبت ہے، اور جو کہا گیا کہ تم عدل کرو، اس سے مراد حقوق کی ادائیگی ہے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تم نہ جھک جاؤ مکمل جھک جانا کسی ایک کی طرف. کالمعلقہ، جس طرح کے مانند لٹکائی ہوئی. دیکھیں یہ اشارہ ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں مثلا، تو اب ایسا نہ کرے کہ وہ ایک کی طرف مکمل جھک جائے اور دوسری کو بالکل اس طرح چھوڑ دے جس طرح کسی چیز کو لٹکایا گیا ہو. دیکھیں ایک آدمی فانوس کو لٹکا رہا ہے، کسی بھی چیز کو چھت سے لٹکا رہا ہے، تو اب وہ نہ چیز وہ چھت سے لگی ہوئی ہے اور نہ نیچے گری ہوئی ہے، درمیان میں لٹک رہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ 2 بیویاں ہوں، ایک کی طرف تو مکمل متوجہ ہو گیا اور دوسری بیوی کو لٹکایا ہوا ہے، نہ حقوق ادا کر رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. نہ چھوڑ رہا ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، اور نہ خود حق ادا کر رہا ہے، اب وہ اس کے نکاح میں بھی ہے، تو وہ لٹکی ہوئی نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَلَا تَمِيلُوا، تم نہ مائل ہو جاؤ، كُلَّ الْمَيْلِ، مکمل مائل ہو جانا. فَتَذَرُوهَا، کہ تم چھوڑ دو دوسری کو، كالمعلقہ، مانند لٹکائی ہوئی. تو لٹکائی ہوئی کیا مطلب؟ نہ خود حق ادا کر رہا ہے اور نہ اس کو آزاد کر رہا ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے. وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلح کرو، نیچے لکھیں فی الحال، اگر تم فی الحال صلح کرو. وَاتَّقُوا، وَتَتَّقُوا، نیچے فی الاستقبال، اور اگر تم تقوی اختیار کرو مستقبل میں، تو یقیناً اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر تم ابھی ان سے صلح کر دو، جو غلطی ہو گئی اس پہ صلح کرو، اور نمبر 2 مستقبل میں تقوی اختیار کرو، تو یقیناً اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، انجام تفریق. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں. کون دونوں؟ میاں بیوی. اگر یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو اپنے فضل سے. اللہ بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو اپنے فضل سے. یقیناً اللہ تعالیٰ کشادہ ہے، حکمتوں والا ہے. دیکھیں اگر میاں بیوی میں آپس میں محبت باقی نہیں ہے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، تو اب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ساری زندگی برداشت کرو. ایک گھر میں رہ رہے، بیوی شوہر کی طرف نہیں توجہ کر رہی، شوہر بیوی کی طرف نہیں کر رہا، تو ایسا نہ ہو. اگر نہیں ہو رہا تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اور جدائی کا طریقہ طلاق اور خلع ہے. جب جدا ہو جائیں گے تو اللہ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنے فضل سے. کس طرح بے نیاز کرے گا؟ اللہ شوہر کو اچھی بیوی دے دے گا، بیوی کو اس سے اچھا شوہر دے دے گا. اللہ ہر ایک کو بے نیاز کرے گا. کیا مطلب؟ شوہر کو اللہ
اس سے اچھی بیوی دے دے گا اور بیوی کو اللہ اس سے اچھا شوہر دے دے گا۔ بھائی اللہ کیسے عطا کرے گا؟ کان اللہ واسعا، اللہ کو شادہ ہے۔ اللہ رب العزت کی سلطنت اور بادشاہت میں کوئی کمی، نہ لڑکیوں کی کمی نہ مردوں کی کمی۔ اور اب یہ جو طلاق ہو رہی ہے تو اللہ فرما رہے حکیماً، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے کہ ان کا مزاج آپس میں نہیں بنا تو اللہ تعالیٰ اس جدائی کے بعد دونوں کو اس سے بہتر دے گا۔ عورت کو بھی ٹھوکر لگے گی، ایک جگہ مجھے چھوڑ دیا، اگر دوسری جگہ بھی میں نے نافرمانی کی پھر تو کوئی مجھ سے نکاح نہیں کرے گا، تو وہ بھی باز آ جائے گی۔ مرد کو بھی ٹھوکر لگے گی کہ شادیوں میں اتنا خرچہ ہے اور حلال کی کمائی پہ یہ بہت مشکل ہے، تو آئندہ وہ بھی یہ حرکت نہیں کرے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تاکید امتثال احکام، تاکید امتثال احکام، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی تاکید۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ یقیناً ہم نے تاکیدی حکم دیا، وصینا ہم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی کہ تم اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، اس کے بعد جزا معذوف ہے، وَإِن تَكْفُرُوا یہ شرط ہے، اس کے بعد یہ جزا ہے، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ عُقُوبَتِكُمْ، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ عقوبتکم، یہاں پر جزا معذوف ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً وہ اللہ قادر ہے تمہیں سزا دینے پر۔ فَإِنَّ لِلَّهِ لکھو، فَإِنَّ لِلَّهِ یہ علت ہے، جزا نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ یہ علت ہے، جزا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ وَإِن تَكْفُرُوا کو شرط بنا لیتے ہیں، فَإِنَّ لِلَّهِ کو جزا بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ جزا نہیں ہے۔ تو جزا معذوف ہے کہ اگر تم کفر کرو گے، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ عُقُوبَتِكُمْ، اللہ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے، تو یہ جزا ہے۔ اور آگے فَإِنَّ لِلَّهِ یہ اس جزا کے لیے علت ہے کہ اللہ کیوں قادر ہے، اس لیے قادر ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ رب العزت قابل، اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، حمیداً قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے جب فرمایا نا کہ اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، بھائی اللہ کیسے بے نیاز کرے گا؟ تو آگے کہا کہ اس لیے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ ہے وہ اپنے فضل سے مرد کو عورت، عورت کو مرد دے دے گا، اور جب اللہ بادشاہ ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا انسان پر لازم ہے۔ فرمایا ہم نے پہلے بھی حکم دیا اہل کتاب کو تم سے پہلے، اور ہم تمہیں بھی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو یعنی خاص طور پہ عورتوں کے معاملات میں، عورتوں کا تذکرہ چل رہا ہے نا، عورتوں کے معاملات میں تم اللہ سے ڈرو۔ اور اگر تم نے کفر کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے۔ بھائی اللہ کیسے قادر ہے؟ تو علت اس لیے کہ اللہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، تو تم زمین سے نکل نہیں سکتے اور آسمان سے اوپر جا نہیں سکتے، تو آسمان زمین میں جہاں بھی ہوگے اللہ قادر ہے، جب قادر ہے تو اللہ تمہیں سزا دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ کی سلطنت میں کمی آ جائے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ قابل ستائش ہے، تم تعریف نہ کرو تب بھی وہ قابل ستائش ہے، یعنی ہمارے حمد اور تعریف سے اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، دلیل غنا، کہا نا کہ اللہ مستغنی ہے، تو کس طرح مستغنی ہے کہ اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اِن یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے تمہیں، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے دوسروں کو،
اور لے آئے دوسروں کو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں یہ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ اللہ رب العزت قادر ہے کہ ایک قوم کو ختم کر کے دوسری قوم کو لے آئے۔ من کان یرید ثواب الدنیا ترغیب الی الآخرہ، پس جو ارادہ کرے گا دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ ہی کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا ثواب۔ ثواب مراد بدلہ، اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا بدلہ۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تمہارے اس پکار کو سننے والا ہے۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس عمل کو دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر، تم ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، گواہی دینے والے اللہ کے لیے۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی تمہاری جانوں کے خلاف ہو، اگرچہ یہ گواہی تمہاری جانوں کے خلاف ہو، اوی الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ مالدار ہے یا فقیر، یکن کے نیچے المشہود علیہ، جس پر گواہی دی جا رہی ہے، المشہود علیہ، اگر وہ مشہود علیہ مالدار ہے یا فقیر، فاللہ اولا بہما، پس اللہ زیادہ حقدار ہے، بہما، ان دونوں کے مقابلے میں، اللہ زیادہ حقدار ہے ان دونوں کے مقابلے میں۔ فلا تتبعوا الہوا، پس تم مت اتباع کرو خواہشات کی۔ ان تعدلوا، یہاں پر لا معذوف ہے، عبارت یوں ہے اللہ تعدلوا، کہ تم مت اتباع کرو خواہشات کی، کہ نہ تم انصاف کرو، نہ تم انصاف کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم موڑو زبان کو، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ اللہ اس پر خبردار ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اے ایمان والو، کونوا قوامین، تم ہو جاؤ قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر۔ اب دیکھیں ماقبل میں بات عورت کے چل رہی تھی نا، کہ عورتوں کے ساتھ انصاف کرو، ان کو ان کے حقوق ادا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہاں بھی اللہ تاکید سے حکم دے رہا ہے ہر معاملے میں انصاف کرو، چاہے عورتوں کے ساتھ ہو یا تمہارے دیگر معاملات ہوں، تم قائم رہو انصاف پر۔ شہداء للہ، تم گواہی دینے والے ہو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ دو، پیسے اور دولت کی وجہ سے جھوٹی گواہی نہ دو۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو، یعنی اگرچہ اپنے خلاف ہے یا اپنے بچوں کے خلاف ہے پھر بھی سچی گواہی دو، چاہے وہ اوی والدین، تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، یعنی ان کی ناراضگی کو نہ دیکھو بلکہ اللہ کی ناراضگی کو دیکھو۔ ان یکن غنیا، اگر وہ مشہود علیہ جس پر گواہی دی جا رہی ہے، اگر وہ مالدار ہے یا فقیر ہے، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، آدمی جس کے اس پر گواہی دے رہا ہے یا وہ مالدار ہوگا یا فقیر ہوگا۔ فاللہ اولا، اللہ زیادہ حقدار ہے، بہما، ان دونوں کے مقابلے میں، اللہ زیادہ حقدار ہے، اللہ کی رعایت کرو۔ یہ نہ کرو مالدار ہے اگر ناراض ہو گیا خرچہ بند کر دے گا، مالدار ہے ناراض ہو گیا تو آج کے الفاظ میں چائے پانی نہیں دے گا،
تو اس کی چائے پانی کو، یا وہ غریب ہے تمہارے دل میں ترس آ جائے یار غریب ہے اس کے حق میں گواہی دوں گا اتنے پیسے مل جائیں گے، بھائی تو ٹھیکیدار نہیں ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہے، اس نے جس کو جس حال میں رکھا وہ بہتر جانتا ہے۔ تو انسان کا کام ہے حق پہ گواہی دے، تو نہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ مالدار ہے، نہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ فقیر ہے، پس اللہ زیادہ حقدار ہے بہما، ان دونوں کے مقابلے میں۔ فلا تتبعوا الہوا، تم مت اتباع کرو خواہشات کی، کہ ان تعدلوا، کہ اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو۔ دیکھیں انسان اگر مالدار یا فقیر کی رعایت رکھتا ہے تو وہ خواہشات کی وجہ سے، جب مالدار کی کر رہے تو اپنی خواہش ہے یار خرچہ پانی بند نہ کر دے، یا غریب کی رکھ رہا ہے اپنی خواہش ہے، تو وہ دین پہ نہیں چل رہا، دین تو کہہ رہے حق پہ گواہی دو، تو وہ حق پہ نہیں دے رہا، اپنی خواہش اپنی مرضی پہ دے رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے خواہشات پہ نہ چلو۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم موڑو اپنی زبان، اس کے نیچے بریکٹ میں لکھو یعنی ٹیڑھا بیان دو، ٹیڑھا بیان۔ ٹیڑھا بیان کیا ہے؟ بات کو گھما پھرا کے کرنا، یہ زبان موڑنا۔ زبان موڑنا کنایا کیا ہے؟ ٹیڑھا بیان کرنا، یعنی بات کو گھمانا پھرانا۔ اب قاضی کے پاس گئے، قاضی نے کہا بھئی اس نے اس کو جو پیسے دینے، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ تو اب یہ نہیں کہہ رہا ہاں میں دیتا ہوں، کہا ہاں میں وہاں سے گزر رہا تھا، ان کا معاملہ ہو رہا تھا، میں نے بھی دیکھ لیا، پھر میں چلا گیا، ادھر ادھر بات گھما دی۔ تو جس معاملے کے لیے بلایا وہ گواہی دو، ادھر ادھر باتوں میں اس کو الجھاؤ نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَلْوُوا، اگر تم موڑو زبان، مراد کیا ہے؟ کہ تم ٹیڑھا بیان دو اور بات گھماؤ پھراؤ، یعنی صحیح بات نہ کرو۔ او تعرضوا، یا اعراض کرو، نیچے لکھو بالکل گواہی نہ دو، یعنی بالکل گواہی نہ دو، بالکل اعراض کر دیا۔ اب اس کو بلا رہے بھئی آ گواہی دے، کہا جی آج تو بڑا جو ہے نا آج میں بڑا مصروف ہوں۔ بھائی کیوں مصروف ہے؟ بیٹا بیمار ہے۔ چلو بھائی کل آ جانا، کل کا دن آ گیا، نہیں آج تو بڑی مصروفیت ہے، اہلیہ بیمار ہے۔ پرسوں ہو گیا، وہ ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس نے ہر دن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا زبان کو موڑو بھی نہیں، ادھر ادھر بات کو گھماؤ پھراؤ نہیں، اور نہ ہی بالکل اعراض کرو۔ یقیناً تم جو بھی عمل کرو گے اللہ اس پر خبردار ہے۔ یعنی اگر تم نے مالدار کی رعایت رکھی یا غریب کی رعایت رکھی، بیان ٹیڑھا دیا یا مجلس عدالت میں حاضر نہیں ہوئے، اللہ ہر چیز پر خبردار ہے، اللہ کو ساری باتیں پتہ ہے، اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے کہ کون بیمار ہے کون بیمار نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تنبیہ مومنین، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے کر آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی اس سے پہلے۔ ومن یکفر باللہ، مذمت کفار، پس جو شخص کفر کرے گا اللہ کا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور وہ کفر کرے گا فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، یقیناً وہ شخص گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی۔ دیکھیں یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، تم کیا لے کر آؤ؟ ایمان لے کر آؤ۔ اب یہاں بظاہر لگ رہا ہے یہ تو تکرار ہے کہ ایمان والو ایمان لے کر آؤ، اس لیے پہلے والے آمنو کے نیچے لکھو اجمالاً، دوسرے والے آمنو کے نیچے تفصیلاً، کہ اے وہ ایمان والے جو اجمالاً ایمان لے کر آئے ہو، اب تم تفصیلاً ایمان لے کر آؤ۔ یا نمبر 2، یہ جو آمنو ہے، او کے آگے لکھو او اثبتوا علی الایمان، اثبتوا ثابت قدم، اثبتوا علی الایمان، اے ایمان لانے والو جو تم زبان سے ایمان لائے ہو، تم مستقبل میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہو، مستقبل میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہو۔ تو یہ تکرار نہیں ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر اور ان کتابوں پر جو نازل ہوئی، اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل ہوئی اس سے پہلے۔ اس سے حضور کی ختم نبوت بھی معلوم ہوئی۔ دیکھیں یہاں کہا جو رسول پہ نازل ہوئی اور رسول سے پہلے، اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا
تو قرآن یہ کہتا ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو رسول کے بعد نازل ہوں گی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، پس جو انکار کرے گا اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، قیامت کے دن کا، یقیناً وہ گمراہ ہو گیا۔ دور کی گمراہی یہ کنایا ہے، اس کا اب لوٹ کر آنا مشکل ہے۔ ایک آدمی اگر راستہ بھٹک کر بہت آگے نکل جائے تو دوبارہ منزل کی طرف لوٹنا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا اور پھر وہ زیادہ ہو گئے، بڑھ گئے کفر پہ۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ رہنمائی کرے گا ان کی راستے کی طرف، بریکٹ میں جنت کے راستے کی طرف۔ ان الذین آمنوا عنوان ہے مذمت مرتدین یا یہود، مذمت مرتدین یا یہود۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور اپنے کفر میں آگے بڑھ گئے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق ہے مرتدین، کہ مرتد لوگ یعنی پہلے زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر کفر کر لیتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں، پھر کفر کر لیتے ہیں، تو یہ مرتد لوگ ہیں۔ پھر شریعت کے احکامات اور نازل ہوتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ مرتد لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں، پھر انکار کر دیتے ہیں، اور پھر انکار کرتے کرتے کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نمبر دو، یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے کہ یہ منافق لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر کفر کر لیتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کبھی مال غنیمت اور فتح ملنے کی امید ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر جب کبھی مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے پھر کفر کر لیتے ہیں، احکامات نازل ہوتے ہیں تو پھر انکار کر کے اور کفر کرتے ہیں۔ تو یہ منافق لوگ ہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، صبح مسلمان شام کافر، اگلے دن مسلمان رات پھر کافر، تو ان کا کوئی عقیدہ اور مذہب نہیں۔ یہ نمبر تین، یہ آیت یہود کے بارے میں ہے، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں۔ اب میں جو الفاظ بتا رہا ہوں اس کو ساتھ ساتھ لکھو، آیت کا مفہوم آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ ان الذین آمنوا، اس کے نیچے بموسیٰ، کہ یقیناً وہ جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، ثم کفروا، اس کے نیچے بعبادت العجل، بعبادت العجل، کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر بچھڑے کی عبادت کر کے کفر کیا۔ ثم آمنوا، نیچے بالتورات، پھر ایمان لائے تورات پر۔ ثم کفروا، اس کے نیچے بعیسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کفر کیا۔ ثم ازدادوا، اس کے نیچے بمحمد، اور پھر کفر میں آگے بڑھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ کفرن کے بعد عبارت معذوف ہے حتی الموت، حتی الموت، کفر کیا یہاں تک کہ موت آ گئی، یہاں تک کہ موت آ گئی، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب نہیں ہے اللہ انہیں معاف کرے اور نہ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ جو میں نے وضاحت عرض کی یہ بالکل واضح ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل اور وضاحت اسی میں ہے۔ دوبارہ دیکھیں، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے کے لیے تو ثم کفروا بعبادت العجل، تو بچھڑے کی عبادت کر کے انہوں نے کفر کیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آ گئے تو ثم آمنوا بالتورات، تو ایمان لے آئے تورات پر۔ ثم کفروا، اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ثم کفروا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ ثم ازدادوا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو یہودی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، تو کفر میں اور آگے بڑھ گئے حتی الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ اس لیے کہ اگر وہ موت سے پہلے توبہ کر دیں پھر تو اللہ گناہ معاف کر دے گا،
موت سے پہلے توبہ ہو تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو یہاں تک کہ کفر میں اتنا آگے بڑھے کہ حتی الموت، انہیں کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ اب اللہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اور نہ اللہ رہنمائی کرے گا راستے کی طرف، یعنی جنت کے راستے کی طرف، کیونکہ جنت میں مومن جائے گا۔ تو جب انہوں نے کفر کر دیا تو اب یہ مومن نہیں ہے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، زجر منافقین اور استعارہ تحکمیہ، خوشخبری دو منافقوں کو، یقیناً ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں یہاں لفظ استعمال کیے نا، خوشخبری دو، خوشخبری تو اچھی چیز کی ہے نا۔ استعارہ تحکمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضد کے ساتھ کسی شے کو بیان کرنا، ضد کے ساتھ۔ اب خوشخبری کس کی ہوتی ہے؟ اچھی بات کی ہوتی ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں ان کو عذاب کی دو، تو عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، عذاب کی تو بڑی خوفناک خبر ہوتی ہے۔ تو یہ استعارہ تحکمیہ ہے ان کے ساتھ استعارہ۔ جب دنیا میں تم لوگوں نے ایمان نہیں لایا، مذاق اڑایا، آج تمہارا بھی اسی طرح مذاق ہوگا اور تمہیں خوشخبری ہوگی جہنم کی۔ اگلے گھنٹے میں پڑھیں گے۔